انسان گناہ گار ہے، ہم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، ہم گناہ کرتے ہیں، کبھی جان بوجھ کر ہم گناہ کرتے ہیں، کبھی غفلت سے ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں. اور گناہ کرنا یہ ان شیطان کی وجہ سے انسان کی فطرت بن گئی ہے. شیطان کے شر کی وجہ سے، شیطان کے مکر و فریب کی وجہ سے انسان اس کی شر اور مکر میں پھنس کر گناہ کر لیتا ہے. تو اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ اپنے بندوں کی اس فطرت کو، اس مزاج کو سمجھ کر اللہ نے توبہ کا دروازہ اپنے بندوں کے لیے کھول دیا. ایک حدیث شریف میں آتا ہے، رسول اعظم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میری امت پر توبہ کا دروازہ قیامت کی صبح تک کھلا رہے گا. بلکہ حدیث پاک کے الفاظ ایسے بھی آئے ہیں، جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے، یعنی کہ جب تک قیامت ظاہر نہ ہو جائے اس وقت تک میرے بندوں پر توبہ کا دروازہ کھلا رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کبھی توبہ کا دروازہ بند نہیں کرتا، کیونکہ اللہ کو بندے کی توبہ بڑی پسند ہے. توبہ کرنے والا بڑا پسند ہے، توبہ کرنے والا بھی پسند، توبہ کرنے والے کی توبہ بھی اللہ کو پسند ہے. تو اسی لیے اللہ رب العزت نے بندے کی توبہ کے لیے کوئی وقت بھی مقرر نہیں کیا، کوئی رات بھی مقرر نہیں کیا، کوئی دن بھی مقرر نہیں کیا، کوئی وقت بھی مقرر نہیں کیا. کہا میرے بندے ہر عبادت کے لیے وقت مقرر ہے، حج کے لیے مہینہ مقرر ہے، نماز کے لیے وقت مقرر ہے، رمضان کے لیے روزوں کے لیے رمضان کا مہینہ مقرر ہے. میرے بندے یہ وقت میں یہ عمل فرض ہوتا ہے، یہ وقت میں یہ عمل فرض ہوتا ہے. لیکن توبہ ایک ایسا عمل ہے، اللہ نے کہا میرے بندے تو رات میں بھی کر لے تو میں قبول کرنے تیار ہوں، اگر تو دن میں کر لے تو میں تجھے اجازت دیتا ہوں، میں تیری توبہ قبول کرنے تیار ہوں. میرے بندے تو محفل میں بیٹھ کے کر تو میں تیری توبہ قبول کرنے تیار ہوں. میرے بندے تو اپنے دوست و احباب میں، اپنے گھر والوں کے بیچ میں بیٹھ کر توبہ کر، میں تیری توبہ قبول کرنے تیار ہوں. تو مسجد میں بیٹھ کر توبہ کر، خانقاہ میں بیٹھ کر کر، مدرسے میں بیٹھ کر کر، میرے محبوب ولیوں کے دربار میں بیٹھ کر کر. اگر کہیں نہ ملے تو میرے بندے تو تنہائی میں جہاں بیٹھتا ہے بیٹھ جا اور وہیں سے توبہ کر لے، میں تیری توبہ قبول کرنے تیار ہوں. میں تیری توبہ قبول کرنے تیار ہوں. بندے یاد رکھ، توبہ کبھی رد نہیں کی جاتی اور توبہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا. تو بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو بخشنے والا ہے. توبہ کرنے والوں کو بخشنے والا ہے. اللہ وعدہ کر رہا ہے، خوشخبری سنا رہا ہے، بندو توبہ کر لو، میں بخشنے کو تیار ہوں. اللہ کی بارگاہ سے رجوع ہو جاؤ، میں بخشنے کو تیار ہوں. اور صوفیاء کرام، کیونکہ ہم خانقاہ میں بیٹھے ہیں، ہمارے بزرگان دین، ہمارے اسلاف، ہمارے اولیاء، ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ سب میں زیادہ بدترین وہ شخص ہے جس سے اللہ توبہ کی توفیق چھین لے، جس سے اللہ توبہ کی توفیق چھین لے. بندہ گناہ کرتا ہے، توبہ کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، بندے سے گناہ سرزد ہو رہے ہیں، کبیرہ گناہ سرزد ہو یا جو ہے صغیرہ گناہ سرزد ہو، اگر اس سے توبہ کی توفیق نہیں ہو رہی ہے تو فرماتے ہیں اس سے بڑا بدترین درجے کا بندہ اللہ کی زمین پر کوئی اور نہیں. توبہ کی توفیق چھین لیا جانا گویا کہ اللہ کے اس بات کا ارادہ کر لیا ہے کہ اللہ اس بندے کو جہنمی بنانا چاہتا ہے. اللہ جسے جنتی بنانا چاہتا ہے، اللہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حق دینا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ جسے جنت میں جگہ دینا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو مغفرت دینا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو بخشنا چاہتا ہے، بلکہ اللہ جس کو اپنا محبوب بنانا چاہتا ہے، اللہ اس کو توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے. بندے کو شیطان کے شر میں مبتلا ہو کر بندے سے کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ بندے کو توبہ کی توفیق عطا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ توبہ کے ذریعے اس کی گناہوں کو معاف فرماتا ہے. فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا. یہ جو بنی اسرائیل کی آیت ہے، سورہ بنی اسرائیل کی، اس کے متعلق حضرت سیدنا
سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ بزرگ ہیں، اللہ کے محبوب ولی ہیں، فرماتے ہیں یہ فرمان باری تعالیٰ اس شخص کے بارے میں ہے جو گناہ کرتا ہے اور پھر توبہ کرتا ہے۔ گناہ اگر اس سے کچھ ہو جائے، حالانکہ گناہ جان بوجھ کر نہیں کرنا چاہیے، جتنا ہو سکتا ہے بندہ گناہوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ گناہ انسان کے لیے ہلاکت کا سبب ہے، اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، جہنم میں جانے کا سبب ہے، شفاعت میں رکاوٹ کا سبب ہے، جنت سے دوری کا سبب ہے، غیظ و غضب الہی کا سبب ہے۔ لہذا بندہ گناہ سے بچنا چاہیے، لیکن اگر کوئی گناہ بندے سے ہو جاتا ہے تو پھر وہ بندہ توبہ کرتا ہے، تو اللہ اس بندے کو یہ خوشخبری سنا رہا ہے کہ بندے تو نے توبہ کی ہے تو لے تو اپنے رب کو بخشنے والا پائے گا، اپنے رب کو معاف کرنے والا پائے گا۔ پھر اس کے بعد ایک اور قول حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا گناہگاروں کو اس بات کی خوشخبری دیجئے۔ اللہ اکبر، بڑا نازک قول ہے، حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، احیاء العلوم میں اس قول کو سرکار امام غزالی نے درج کیا ہے۔ فرماتے ہیں حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا گناہگاروں کو اس بات کی خوشخبری دیجئے کہ اگر وہ توبہ کریں گے تو ان سے توبہ قبول کی جائے گی، ان سے توبہ گناہگاروں کو یہ خوشخبری دیجئے اگر وہ توبہ کر لیں گے تو ان کی توبہ قبول کی جائے گی۔ اور صدیقین کو، اللہ اکبر، وہ اللہ کے سچے محبوب نیک بندے، اللہ کے پیارے لاڈلے چہیتے بندے جن کے شب و روز اللہ کی عبادت میں گزرتے ہیں، جن کی ہر سانس ذکر الہی میں گزرتی ہے، جن کا ہر تصور اللہ کی یاد میں مشغول رہتا ہے، اللہ کی محبیت میں معیت میں مشغول رہتا ہے، جن کی ہر سانس اللہ اللہ کر کے گزر جاتی ہے، جن کی ہر رات و دن اللہ کی یاد میں گزرتے ہیں، فرماتے ان صدیقین کو اس بات سے ڈرائیے۔ وہاں کیا کہا گیا؟ گناہگاروں کو خوشخبری دیجئے، وہ توبہ کر لیں گے تو قبول کی جائے گی، اور صدیقین کو اس بات سے ڈرائیے کہ اگر میں عدل سے کام لوں گا تو ان کو عذاب دوں گا۔ اللہ، یعنی کہ آپ اندازہ کیجئے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ صدیقین وہ لوگ ہیں جن سے کبھی گناہ نہیں ہوتا، جو گناہوں سے بہت ڈرتے ہیں، جن کے دل میں خوف خدا بسا ہوا ہے، جنہیں رسول پاک علیہ السلام کی رحمت کا خاصا حصہ ملا ہے، تو وہ گناہوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ ان سے کہہ رہا ہے، کیونکہ وہ گناہ نہیں کرتے ہیں، ان سے کہہ رہا ہے اگر میں عدل سے کام لوں گا تو عذاب دوں گا۔ اور اب گناہگاروں کو اپنی دامن رحمت میں چھپا رہا ہے، اپنی دامن رحمت میں چھپا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ گناہگاروں پر رحمت کی چادر اڑا رہا ہے، اڑا کر کہہ رہا ہے گناہگاروں توبہ کر لو، تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ تمہیں بخش دوں گا، تمہیں معاف کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اللہ کو توبہ کرنے والے بڑے پسند ہیں، ہمیں توبہ کرتے رہنا چاہیے، صبح و شام توبہ کرتے رہیں، ہر وقت توبہ کرتے رہیں، ہر نماز کے بعد توبہ کریں۔ اور توبہ کیا ہے؟ انشاءاللہ تعالی اجلاس